کے آگے کھڑی ہیں، مردوں کو دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان، کتنا سو سن 71 سے نعرہ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، آج تک یہ نہیں پورا ہو سکا۔ کپڑے پورے نہ ہوئے، کفن پورے ہو گئے، چلے گئے قبروں میں۔ تو ہر کام کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، حضور کا طریقہ مقدم دیکھو۔ غمی کے موقع پر شادی، میرے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی، حضور شریف ان سے پڑھی تھی، والے بیٹے اگر میں مر جاؤں سنت کے مطابق تدفین کرنا۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہا قبر میں میرے اور قبر کی مٹی کے درمیان کوئی چٹائی نہ بچھانا، حضور کے نیچے کوئی چٹائی نہیں بچھائی۔ میری قبر بغلی بنانا، حضور کی قبر بغلی بنی، مجھے کروٹ کے بغل قبلہ رخ کی طرف اٹھانا، اور پکی سلی میری قبر میں نہ رکھنا، کچے مٹکوں سے میری قبر کو ڈھکنا، پھر مٹی ڈال دینا۔ یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرنا تو دور کی بات، ہم تو جی نہیں دیں گے۔ اگر نماز پڑھنے کا حضور نے طریقہ سکھلایا، روزے کا طریقہ، کیا نبی علیہ السلام نے شادی بیاہ کا طریقہ نہیں بتلایا؟ بتلایا ہے۔ 11 قسم کی عورتوں سے حضور نے شادی کی، حضور نے 11 قسم کی عورتوں سے شادی کی، اور امت کو بتلایا اگر ان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرنی پڑ جائے، دائیں بائیں نہ جھاتی مارنا، میں محمد کا طریقہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان 11 قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے، قوالی سے، طلاق یافتہ سے، بیوہ سے، 3۔ اگر شادی کرے گا اپنوں میں کرے گا یا پرائے میں کرے گا، 5۔ اپنے سے عمر میں بڑی سے کرے گا، اپنے سے عمر میں چھوٹی سے کرے گا، 7۔ رشتہ داروں میں کرے گا یا غیر رشتہ داروں میں کرے گا، 9۔ مسلمان سے کرے گا یا کافرہ کو کلمہ پڑھا کے شادی کرے گا۔ حضور نے ان 11 عورتوں سے شادی کر کے بتلائی۔ اگر تمہیں بڑی عمر کی عورت مل جائے تو میں محمد کو خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں دیکھ لینا، اگر چھوٹی عمر سے کرنی پڑ جائے تو عائشہ کو تمہیں بنی میرے بستر کے اوپر دیکھ لینا، اگر امیر ترین سے شادی کرنی پڑ جائے تو صفیہ کو خیبر کے میدان میں دیکھ لینا، اگر بیوہ عورت سے شادی کرنی پڑ جائے تو طلحہ سے غریبی سے کرنی پڑ جائے تو جویریہ اور ام حبیبہ کو دیکھ لینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں ہر میدان میں محمد کا طریقہ نظر آئے گا۔ کون کہتا ہے کہ شادی میں حضور کا طریقہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ بتلایا، فرمایا شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی 2 چیزیں فرض، 1 چیز واجب، اور 3 سنتیں ہیں شادی کے اندر۔ پہلی چیز فرض، برات آ کے بیٹھ گئی، جیسے ایاز بھائی کی برات جائے گی، ایک مولوی صاحب آئیں گے اور ہاتھ میں نکاح کے فارم، ان فارم کا صرف پاکستان کی حد میں وجود ہے، اس کا سنت سے نبی کے طریقے سے اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ یہ آرٹیکل 61 کا قانون ہے کہ فارم فل کیجیے۔ جیسے جیسے دھوکے بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دھوکے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے قانون نکلتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دھوکے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے قانون نکلتے جا رہے ہیں۔ تو دھوکہ دینا چھوڑ دو، سنت کا رواج پیدا کرو، قانون دان خود ہی خاموش ہو جائے، جھوٹے تو خود کھا رہے ہیں۔ شادی میں 2 فرض ہے، توجہ کیجیے، شادی میں 2 فرض ہے۔ بند کرے یہ بہترین آواز ہے۔ شادی میں 2 فرض ہے۔ اچھا میری بات سمجھ آ رہی؟ دیکھو بھائی شادی کتنی ہوتی ہے، کئیوں کی تاریخ رکھی ہوئی، ایک کم از کم یہ تو سنت کے مطابق ہو جائے۔ شادی میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض، برات دروازے پر آئی، مولوی صاحب آ گئے اور مولوی صاحب دولہے کے درمیان بیٹھ گئے اور کہا جی شادی کے گواہ لے کے آؤ۔ 2 گواہ شادی کے آ گئے۔ مولانا نے کہا ایاز بھائی، پل محمد صدیق فلانی جس کی بیٹی سے شادی ہوگی اور اس کے باپ کا نام، اس کا حق مہر اتنا طے پایا ہے،
موجود ان گواہوں کے بحیثیت وکیل کے میں نے آپ کے نکاح میں دی، یہ میں نے اسے آفر کی، موجود ان گواہوں کے میں نے تیرے نکاح میں دی، کیا تو نے قبول کی؟ اس نے ایکسیپٹ کیا، جی ہاں میں نے قبول کی۔ یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض، شادی کے 2 گواہ موجود ہونا ضروری ہے کہ جن کی موجودگی میں، بس یہ اب تم جتنی مرضی شرائطیں لکھ لو، یہ 2 فرض ہیں، یہ ہوں گے تو شادی ہوگی، یہ نہیں تو شادی کوئی نہیں ہوگی۔ شادی کے 2 فرض، آفر ایکسیپٹ پہلا فرض، اور دوسرا فرض 2 گواہ۔ ایک واجب ہے، وہ واجب حق مہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے واجب فرضوں کے قریب ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے واجب فرضوں کے قریب ہوتا ہے۔ حق مہر واجب ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں دیا، یا قرآن پر معاف کر دیا، یا کہہ دیا وہ لیتی نہیں، اگر نہیں لیتی صبح علی پور چلے جاؤ اور جا کے اسی مالیت کی کوئی چیز خرید کر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دو، کوئی چاندی کوئی سونے کی چیز، بہتر حق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آپ کو کر دیا، اور جا علی آپ جاؤ حضور علیہ السلام، آپ علیہ السلام تنہا بیٹھے، سیدنا ابوبکر عمر بھی دروازے پر آ گئے، دونوں شیخین، حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے اور عرض کی امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کملی والے علی آپ کا جانا پہچانا ہے، آپ کی خدمت میں آیا، آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا، علی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے زندگی کا جیون ساتھی تلاش کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ایمان کی نسبت بھی تیرے دروازے سے ہو گئی، کملی والے دوسری نسبت بھی آپ کے دروازے سے ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، اور آپ اپنی مسند سے اپنی جگہ سے اٹھے، جناب ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہ کیجیے گا۔ عبد الرحمن بن عوف کا شانہ نبوت کی دیوار کے سہارے کھڑے ہو کے دعا کر کے رونے لگے، یا اللہ علی کے حق میں فیصلہ اپنے نبی کے دل کے اندر ڈال دے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک کے اندر تشریف لانے لگے، جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام یہ تیرا آنا کیسا؟ عرض کرنے لگے، کملی والے میں بھی علی کا سفارشی بن کے آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، پروردگار عالم کے حکم سے آیا۔ کائنات کے نوجوانوں پر، کائنات کے حسینوں پر اللہ جل شانہ نے نظر دوڑائی، پروردگار عالم کو تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر جوان کوئی پسند ہی نہیں آیا ہے، اللہ کرے نہ کرنا۔ اب وہی رک جاتے کہ اللہ کا حکم آ گیا، جبرائیل گواہ ہو جا، میں اللہ کے فیصلے پر تیار ہوں، لیکن مجھے ایک مرتبہ بیٹی کے پاس جا کے پوچھنے دے وہ بھی کہ راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ اے علی، اگر آج میری بیٹی کی مرضی کے بغیر فیصلہ فرما دیا، کل قیامت کی صبح تک لوگ بیٹیوں کا حق دباتے رہیں گے۔ حجر مبارک میں تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی تھی، پیار بھرے لہجے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بلایا، اپنے آٹے والے ہاتھ دکھا کے کہنے لگے، ابا جی 2 منٹ ٹھہر جائیں، ابھی روٹی پکاؤں، آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے اپنے پاس بٹھایا، فرمایا بیٹی جوان ہو جائے، میں محمد شادی کرنے میں اتنی جلدی کرتا ہوں کہ گھر کے اندر آٹے میں ہاتھ بھر جائے، اپنے شوہر کے گھر جا کے آٹے والے ہاتھ دھوئے۔ کیا پتا آپ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ مولانا عبد الشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں بیٹیاں جوان ہو جائیں، شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، رشتے آنے کے بعد بھی بیٹیوں کا رشتہ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ان کے ماں باپ کو بتلا دو تمہیں ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا۔ جتنے ایام آئیں گے، جتنے مینسز آئیں گے، جتنی ڈیٹس آئیں گی، جتنا خون اکٹھا کیا جائے گا شادی نہ کرنے کی وجہ سے، سارے کا سارا قیامت کے دن ماں باپ کو پلایا جائے گا۔
عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، بدعت کو عام کر دیا۔ خدا کی قسم جاؤ عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، جج کے پاس فیصلے کرنے کو وقت کوئی نہیں، طلاقوں کی کتنی شرح بڑی پڑی ہے۔ عالمہ بچیاں طلاقیں لے رہی ہیں، 6 مہینے اپنے گھر نہیں بستی، عالمہ بچیاں۔ وجہ اس کی یہ ہے بچی کو تم نے بخاری شریف پڑھا دی اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کروا دی جسے قرآن کی سورہ فاتحہ نہیں آتی۔ بیٹی کے سینے میں تم نے قرآن محفوظ کر دیا اور شادی ایسے سے کر دی جو ہر وقت کتوں کے گلے میں سنگل ڈال کے پھر رہا ہے۔ بتاؤ کیسے نہیں بگڑی؟ کم از کم تو ایسے آدمی سے اپنی بچیوں کی عالمہ کی شادی کرو جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، حلال کو حلال جانتا ہو، حرام کو حرام جانتا ہو۔ خدا کے واسطے ایسے رشتے تلاش کرو۔ ایک اللہ والے کا باغ تھا انار کا، انہوں نے اپنے باغ میں ملازم رکھ لیا، نام اس کا مبارک تھا اللہ۔ مالک اپنے باغ کے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا میاں اس درخت کا انار لے کے آ جس درخت کا انار سب سے میٹھا ہو۔ اپنے اندازے کے مطابق مالک انار لے کر آئے، اس کا رس نچوڑا، باغ کے مالک نے اس کا رس پیا، کہنے لگا تو عقل مند آدمی ہے، میرے سے کون سا تو نے بدلہ لیا، اتنا ترش انار کا مجھے رس پلا دیا۔ 3 مرتبہ انار توڑواتے رہے، 3 مرتبہ رس اس کا ترش نکلا۔ مالک کی طرف یوں کر کے مالک نے دیکھا اور کہنے لگا شرم نہیں آتی، میرے سے کس چیز کا بدلہ لیا؟ وہ ملازم کہنے لگا اللہ کی قسم جب سے آپ کے باغ میں آیا ہوں مزدوری کی، لیکن میں نے تیرے کسی درخت کا انار چکھ کے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا پاک دامن، اتنا حلال روزی کمانے والا ملازم، مالک اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میاں تیرے سے مشورہ لوں گا، مجھے مفید مشورہ دینا۔ لوگوں گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں جب ہم گھر کی باتیں چائے والے ہوٹلوں پہ جا کے کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے یار گھر دے اندر بڑی مصیبت ہے، کل دی وجہ تو میں باہر آ کے بیٹھ گیا۔ اب خدا کی قسم جسے چائے بنانی نہیں آتی وہ تیرے گھر کے سنبھلنے کا کام مشورہ دے گا۔ کبھی مشورہ لینا ہو تو اللہ والوں سے آ کے مشورہ لیا کرو، کیونکہ اللہ والے میرے عزیزوں پیسہ نہیں دیکھتے، اللہ والے دل دیکھا کرتے ہیں، اللہ والے دل کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے جتنا کماتا ہوں سارا راکھ بن جاتا ہے، پریشان ہوں، بتا روزی میں میری برکت نہیں آتی۔ اللہ والے کہنے لگے حقیقت بتلا دوں کیا بات ہے؟ چہرے پر نگاہ ڈالی، اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا، کہا ساری چیزیں تیری صحیح ہیں لیکن اپنی دکان کا پیمانہ بدل دے، کم تول نہ چھوڑ دے، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہاں